ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ خودکشی کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن اور سنت میں اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ ایسا شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جو اس دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر خود کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کر لیتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے آپ کو تم لوگ قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ قتل کرنے کے یہاں پر کئی ایک مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، شرک کر کے اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یا کوئی بھی گناہ کر کے اپنے آپ کو قتل نہ کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو، کسی چیز سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ جب ہم اس سلسلے میں احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں سخت وعیدیں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص پہاڑ سے گر کر یا کسی اونچی چیز سے گر کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے تو مرنے کے بعد آخرت میں وہ ہمیشہ دوزخ میں ایسا ہی کرتا رہے گا، یعنی پہاڑ پر چڑھے گا، اونچائی پر چڑھے گا اور وہاں سے گرے گا اور اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا، ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، خالداً مخلداً فیہا۔ اور اگر کسی نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے تو اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ ہمیشہ اس کو کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا۔ اگر کسی دھاردار چیز سے، کسی لوہے سے یا چاقو سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے تو اس کے ہاتھ میں چاقو ہوگا اور وہ ہمیشہ اس سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا، اپنے اوپر وار کرتا رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہ ہے خودکشی کرنا اور اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح سے ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چیز سے ہلاک کر لیتا ہے، اپنے آپ کو کسی چیز سے مار لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، تو اسی کے ذریعے اس کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بادرنی عبدی، میرے بندے نے مجھ سے جلدی کی، یعنی موت سے پہلے اس نے موت کو چاہا۔ موت و زندگی کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور کوئی اگر چاہے کہ ہم ہلاک ہو جائیں، ہم مر جائیں، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین سے پہلے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے شخص پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کا جنازہ لایا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو ایک موٹے تیر سے ہلاک کر لیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، صحابہ کرام کو اجازت دی کہ آپ لوگ جا کر پڑھ لیں۔ تو یہ سخت وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے، مختلف آزمائشوں سے انسان گزرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کر لے اور اللہ رب العالمین کی تقدیر پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے۔ انسان کو یاد کرنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر بہت سے لوگ گزرے، بہت سی سزائیں لوگوں نے برداشت کی، بہت سی مصیبتیں لوگوں نے برداشت کی۔ صحابہ کرام نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، لیکن انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، اس سے ان کی چربی پگھل جایا کرتی تھی۔ خباب بن ارت ہیں اور بھی دیگر صحابہ کرام نے کتنی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی۔ صحابہ کرام جب جنگوں میں جاتے تھے تو نوبت یہاں تک آ جاتی تھی کہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، کھجوریں وہ کھاتے نہیں تھے بلکہ چوس کر دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔
لیکن کسی نے ہمت نہیں کی کہ ہم خودکشی کر لیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ ایسا صحابہ کرام نے نہیں کیا، بلکہ ایسی ضرور مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ ہلاک ہونے لگے ہیں تو انہوں نے حرام چیز، ناجائز چیز کھا کر اپنے آپ کو بچایا ہے۔ جیسے عبداللہ بن خراش رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، محدث ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے علم کو طلب کرنے میں نے پیشاب 5 مرتبہ پیا، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز کا انہوں نے استعمال کیا۔ تو انسان کی جان اتنی قیمتی، شریعت کا یہ حکم بھی ہے کہ اگر کوئی مر رہا ہے تو حرام چیز کا استعمال کر کے وہ اپنی جان بچا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو ہلاک کرے تو یہ بہت ہی بڑی نادانی ہے، اور عربی میں ایک مثل کہی جاتی ہے کہ فر من المطر وقام تحت المیزار، کہ انسان بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دنیا کی مصیبت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے انسان اور بڑی مصیبت میں چلا گیا، یعنی اس زندگی کا اس کو دائمی عذاب دیا جائے گا جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ تو اس سلسلے میں حکم ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سماج کے، معاشرے کے با اثر لوگ ہیں، ان کے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسے لوگ نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں، یعنی جس سے لوگوں کو عبرت ملے کہ یہ اتنا قبیح جرم ہے، اتنا برا جرم ہے اور اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ بڑے لوگ دیکھیں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو عبرت ملے۔ دوسرا اس سلسلے میں آپشن ہے، حکم ہے کہ یہ لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوں، لیکن شریک ہونے کے ساتھ ساتھ خودکشی کرنے کا جو گناہ ہے اور اس شخص نے کتنا غلط کام کیا ہے اور اپنے لیے کیا اس نے ٹھکانہ تیار کیا ہے، اس کو وہاں پر بتلایا جائے، نماز جنازہ پڑھ لی جائے۔ جہاں تک اس کی مغفرت کا مسئلہ ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے گا تو جہنم میں داخل کرنے کے بعد، عذاب دینے کے بعد اس کو نکال لے گا، اور چاہے گا تو اللہ رب العالمین اس کو مسلسل سزا دیتا رہے گا۔ بہرحال اس نے ایک کبیرہ گناہ کیا ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ملت سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے خودکشی کرنے کی وجہ سے، تو یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہی نہیں چاہیے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ آپ لوگ نماز جنازہ اس کی پڑھ لیں، لیکن آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، سخت وعید کی وجہ سے، اور یہ دکھلانے کے لیے کہ اس کا فعل، اس کا کام کتنا برا ہے کہ وقت کے نبی نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ بہرحال خودکشی یہ بہت گھناؤنا جرم ہے، بہت ہی بڑا۔ رب العزت ہمیں اس جیسے خودکشی جیسے حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی آزمائشوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔